السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو آور چینل ڈیئر ویورز۔ انسان ہمیشہ ہی صنف مخالف کے لیے اپنے جذبات رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی بھی کمی نہیں، جو کسی وقت بھی شیطان کے بہکاوے میں تو آ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی نہیں کر سکتے اور شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگر صحبت کسی پاک باز کی میسر آ جائے تو بد سے بدتر انسان بھی ہدایت کی راہ پر چلے بغیر نہیں رہ سکتا۔ روزنامہ امت کے مطابق حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک فاحشہ عورت کے بارے میں مشہور تھا کہ اسے دنیا کا 1/3 حسن دیا گیا۔ اس کی بدکاری بھی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ جب تک وہ 100 دینار نہ لے لیتی، اپنے قریب کسی کو نہ آنے دیتی تھی۔ لوگ اس کے حسن کی وجہ سے اتنی بھاری قیمت ادا کر کے بھی اس کا قرب حاصل کرتے۔ ایک مرتبہ ایک عابد کی اس عورت پر اچانک نظر پڑ گئی۔ اتنی حسین و جمیل عورت کو دیکھ کر وہ عابد اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور اس نے ارادہ کیا کہ میں اس حسین و جمیل عورت کا قرب حاصل کروں گا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ 100 دینار دیے بغیر میری یہ حسرت پوری نہیں ہو سکتی، تو اس نے مطلوبہ رقم حاصل کرنے کے لیے دن رات مزدوری کرنا شروع کر دی۔ کافی تک و دو کے بعد جب 100 دینار جمع ہوئے تو وہ اس بدکار عورت کے پاس پہنچا اور کہا، اے حسن و جمال کی پیکر، میں نے مزدوری کر کے 100 دینار جمع کیے اور وہ لے کر تیرے پاس آیا ہوں۔ یہ سن کر اس فحاشہ عورت نے کہا، اندر آ جاؤ۔ جب وہ عابد کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ حسین و جمیل عورت سونے کے تخت پر بیٹھی ہے۔ اس نے عابد سے کہا، میرے قریب آؤ، میں حاضر ہوں۔ وہ عابد بےتاب ہو کر اس کی طرف بڑھا اور اس کے قریب تخت پر جا بیٹھا۔ جب وہ دونوں اللہ کی نافرمانی کے لیے بالکل تیار ہو گئے تو اس عابد کی سابقہ عبادت اس کے کام آ گئی اور اسے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضری کا دن یاد آ گیا۔ بس یہ خیال آنا ہی تھا کہ اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، اس کی گناہ کی خواہش ختم ہو گئی اور اسے اپنے اس فعل بد کے ارادے پر بڑی شرمندگی ہوئی۔ اس نے عورت سے کہا، مجھے جانے دو اور یہ 100 دینار بھی تم اپنے پاس رکھو، میں اس گناہ سے باز آیا۔ اس عورت نے حیران ہو کر پوچھا، آخر تمہیں کیا ہوا؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے تم نے بہت جتن کیے، اب جب تم میرے قرب میں ہو اور میں نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا تو تم مجھ سے دور بھاگ رہے ہو۔ آخر کیا چیز تمہیں میرے قریب آنے سے منع کرتی ہے؟ یہ سن کر اس عابد نے کہا، مجھے اپنے رب سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اس کا خوف تیری طرف مائل نہیں ہونے دے رہا۔ مجھے اس دن کا خوف دامن گیر ہے جب میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ اگر میں نے یہ گناہ کر لیا تو کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کس طرح کر سکوں گا؟ لہٰذا اب میرا دل تجھ سے اچاٹ ہو گیا، مجھے یہاں سے جانے دو۔ عابد کی یہ بات سن کر فحاشہ عورت بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی، اگر تم اپنی اس گفتگو میں سچے ہو تو میں بھی پختہ ارادہ کرتی ہوں کہ تمہارے علاوہ کوئی اور میرا شوہر ہرگز نہیں بن سکتا، میں تم سے ہی شادی کروں گی۔ عابد کہنے لگا، تم مجھے چھوڑ دو، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ عورت نے کہا، اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں۔ عابد نے کہا، جب تک میں یہاں سے چلا نہ جاؤں اس وقت تک میں شادی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عورت نے کہا، اچھا ابھی تو تم چلے جاؤ، لیکن تمہارے پاس آؤں گی اور تم ہی سے شادی کروں گی۔ پھر وہ عابد سر پر کپڑا ڈالے، منہ چھپائے، شرمندہ شرمندہ وہاں سے نکلا اور اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ چنانچہ اس عورت نے اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر لی اور پھر اس نے اپنے شہر کو خیر آباد کہہ دیا اور اس عابد کے بارے میں پوچھتی پچھاتی بالآخر اس کے گھر جا پہنچی۔ لوگوں نے عابد کو بتایا کہ فلاں عورت تم سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ عابد باہر آیا، جیسے ہی اس کی نظر عورت پر پڑی تو ایک زوردار چیخ ماری اور اس کی روح عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ عورت اس کی طرف بڑھی تو اس نے دیکھا کہ اس کا جسم ساکت ہو چکا تھا۔ وہ بہت زیادہ غمزدہ ہوئی اور لوگوں سے پوچھا، کیا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار موجود ہے؟
ہاں، اس کا ایک بھائی ہے لیکن وہ بہت غریب ہے۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا، میں تو اس نیک عابد سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن یہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب میں اس کی محبت میں اس کے بھائی سے شادی کروں گی۔ چنانچہ اس عورت اور عابد کے بھائی کی شادی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائی۔ ان کے ہاں 7 بیٹے پیدا ہوئے اور سب کے سب اپنے زمانے کے مشہور ولی بنے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور ایسی ہی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ۔